الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آواز ڈیجیٹل کے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ رمضان اور قرآن آپ کی خدمت میں ہم اس پورا مہینہ حاضر رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے، 7واں روزہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم اور رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس رمضان کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ میں اسپیشلی جو پنجاب کے موسم کی اگر بات کروں تو یہ بڑا ہم سب کے لیے بڑا آسانی کے ساتھ یہ گزرا ہے، تو بس صرف یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ ارادہ کر لے تو باقی پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرین گرامی قدر، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے رمضان اور رحمت۔ آپ سارے اس بات سے آگاہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے 3 عشروں کو جو تقسیم کیا ہے، آپ ہمارے علماء سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ پہلا جو عشرہ ہے یہ عشرہ رحمت ہے، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو اس کی رحمتیں ہر وقت ہی برستی رہتی ہیں، ہم بندوں پہ اس کا فضل اور کرم جو ہے وہ ہر وقت ہی ہمارے ساتھ رہتا ہے، مگر یہ جو 10 دن ہے یہ اس کا خصوصی فضل ہے کہ اس کی رحمت جو ہے، اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ 10 ایام یہ رحمت کے ایام ہیں۔ اب رحمت ہوتا کیا ہے اصل میں، اس سے مراد کیا ہے؟ عام اگر اس کی ڈیفینیشن کرے تو آپ کے نزدیک رحمت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رحمت کس کو کہتے ہوں گے؟ بارش اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، مگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہم جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بندہ گھبرا جاتا ہے؟ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رمضان رحمت ہے، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی اب وہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب غروب آفتاب تک جو ہے وہ روزہ رکھنا پڑے گا، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ رحمت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں رحمت؟ تو یاد رکھیے یہ لفظ جو ہے یہ رحم سے نکلا ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، رحم مادر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو رحمت جو ہے یہ رحم سے نکلا ہے، یعنی جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو گویا وہ ماں کی رحمت کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی علمی بات کروں گا کہ وہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جب تک رہتا ہے اس وقت ماں کی طرف سے اسے خوراک مل رہی ہوتی ہے، ماں کی طرف سے اسے کیئر مل رہی ہوتی ہے، ماں کی جو حفاظت کا احساس ہے اس کے اندر بچہ رہ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسے ماں کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، اور بچہ اس کے بدلے میں ماں کو کچھ نہیں دے رہا ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ بڑا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ماں بچے کو خوراک بھی دے رہی ہے، کیئر بھی دے رہی ہے، حفاظت بھی کر رہی ہے، اس کی سردی گرمی ہر چیز سے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بچ رہا ہے، اس لیے وہ رحم مادر میں ماں کی رحمت سے اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
بچے کا بھی کوئی فائدہ ماں کو پہنچ رہا ہوتا ہے ان 9 ماہ میں؟ تو جواب ہے نہیں، بچے کا کوئی فائدہ ماں کو نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ تو پھر رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ جب میرے اور آپ کے عمل کو دیکھے بغیر، ہم سے فائدہ لیے بغیر، ہم سے کسی چیز کا سروکار رکھے بغیر، کسی چیز کا مطلب رکھے بغیر جو مہربانی اور عنایت ہم پر ہوتی ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو 10 دن ہیں اس میں بندے سے مالک کی بارگاہ میں کچھ پہنچے نہ پہنچے، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگر رہتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ رحمت کے دن ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ذرا آئیے، تو ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آیت، پہلا سورہ قرآن مجید فرقان حمید، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہاں پہ اس سے آگے جو بات آ رہی ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رب العزت رب العالمین تو ہے، تعریف اس لیے بھی ہے اس کی کہ وہ رب العالمین ہے، مگر ساتھ ساتھ رب العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس میں علماء نے بڑی بات کی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی صفت رحمان ہے اور جو صفت رحیم ہے، جو مالک کی صفت رحمان ہے وہ عمومی صفت ہے اللہ رب العزت کی، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت تمام کائنات پہ رحم فرمائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سکھ ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، مسیحی ہیں، پارسی ہیں، قادیانی ہیں، مسلمان ہیں، دنیا کی تمام مذاہب جو اس وقت روئے ارضی کے اندر موجود ہیں، اس زمین کے اوپر موجود ہیں، سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے فائدہ مل رہا ہے، سب پہ اس کی مہربانی چل رہی ہے، اس کی رحمت برس رہی ہے۔ لیکن صفت رحیمیت جو ہے الرحیم، یہ پھر خاص ہے، یہ کچھ خاص بندوں کے لیے ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ جو اللہ رب العزت کے متقین بندے ہیں۔ اور اس صفت کا ایک تعلق جو ہے، صفت رحمان کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، علماء فرماتے ہیں، اور صفت جو رحیم ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے دن ہے، کہ جب بندے پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور بندوں کے پاس جو ان کے نامہ اعمال ہوں گے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، ان کے نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا۔ اس وقت جو اللہ رب العزت کی صفت رحیمیت ہے وہ غالب آ جائے گی۔ اور خود بھی ارشاد فرمایا اس نے کہ لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ عذاب دینے والا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تو رحیم ہے، رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت اس طرح سایہ فگن ہوگی کہ جب بندوں کو ضرورت پڑے گی تو اللہ رب العزت ان پہ اپنا خاص فضل اور کرم اور رحمت اور احسان فرمائے گا۔ پھر سورہ انعام کے اندر اس لفظ رحمت کا ذکر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا بھی ہے، بے نیاز بھی ہے مگر ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رحمت والا بھی ہے۔ بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر پوری دنیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی شان ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بڑا نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کائنات میں ہر شے جو موجود ہے وہ ذات باری کا انکار کر دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مالک کی شان میں کوئی کمی معاذ اللہ یا تنقیص نہیں ہوگی، وہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہی رہے گا۔ مگر یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی ایک بڑی دقیق اور نقطے کی بات عرض کروں کہ بندہ نہیں اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ سکتا، اللہ بندے کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے، جب مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، تو مالک اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے. یہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ سے محبت کرنا بھی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہے کہ جس کی وجہ سے بندے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ورنہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو شان بے نیازی رکھتا ہے. مگر فرمایا ذو الرحمہ، میں بے نیاز تو بڑا ہوں، مگر جب بخشنے پہ آتا ہوں تو پھر رحمت والا بھی ہوں. پھر فرمایا سورہ اعراف کے اندر فرمایا قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو، یعنی کس کو، ہارون علیہ السلام کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک نبی کا کیلیبر ہے، ایک نبی ہے، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں. اللہ نے یہ قدر اور منزلت عطا فرمائی ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اب کلام ہوتا ہے. مگر یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. مگر نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولی اخی، مولا مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر. یعنی اب دیکھیں نا، مغفرت اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے. مغفرت کا تعلق چونکہ بیسکلی قیامت کے ساتھ ہے، اور رحمت کا تعلق یہ دنیا میں بھی ہے اور قیامت والے دن بھی ہے. یعنی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، وہ دنیا میں بھی برس رہا ہے اور قیامت والے دن بھی برسے گا. پھر فرمایا سورہ یوسف کے اندر قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. پھر یہی عمل میرے کریم آقا علیہ السلام کی آیات طیبہ کے اندر آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو یہ عمل؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اب صوفیاء کا اس کے حوالے سے جو قول ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ شاید کچھ لوگوں کو ہضم نہ ہو، لیکن چونکہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا. صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجسم رحمت ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پارٹ رحمت نہیں ہے، بلکہ آپ مجسمہ رحمت ہیں. اور یہ کیوں، اس کی نوبت کیوں آئی کہ کائنات یہ سمجھ رہی تھی، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ مالک جو ہے، اللہ جو ہے وہ قہار اور جبار ہے. پھر اللہ کو ضرورت پیش آئی کہ وہ لوگوں کو یقین دلائے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگوں کو یقین دلانے کی نوبت آئی، یہ صوفیاء کا قول ہے. اس کو اگر آپ کو اچھا لگے تو رکھ لیں، نہیں اچھا لگے تو ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب دنیا نے اللہ کو قہار اور جبار مانا، جانا، اور بندے اللہ کی قہاری اور جباری کی وجہ سے اللہ کے قریب آئے،
تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، پھر اللہ نے مجسم رحمت پیکر خاکی کے اندر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نازل فرما دیا۔ یعنی اب اللہ کی رحمت کی جو پریکٹیکل آپ کہہ لیں شکل ہے وہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور حضور کو مجسم رحمت بنا دیا، سر تپا آقا علیہ السلام کو رحمت ہی رحمت، پھر جو آیا حضور نے اس کو عطا کیا، کسی کو خالی نہیں موڑا میرے آقا نے۔ اب ادھر آئے تو یہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ نے بادشاہی عطا کر دی ہے مصر کی، اتنی بڑی بادشاہی اللہ نے جس کو عطا کر دی ہے، اب وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آج کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ اور یہی مقام جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر آیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو ایذا دی تھی، آقا کو تکالیف دی تھی، یہاں تک کہ اتنی تکالیف پہنچی کہ میرے مصطفیٰ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت کی جن لوگوں کی وجہ سے، پھر ہجرت کے بعد بھی تو حضور کو سکون نہیں انہوں نے لینے دیا ظاہری طور پر۔ بعد از ہجرت نبوی بھی ان کے حملے آقا علیہ السلام کی ذات پر، صحابہ کرام پر، مدینہ منورہ پر جاری رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، خندق ہوتی ہے، تو یہ غزوات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ جو اہل مکہ، جو قریش تھے، جو سرداران قریش تھے، جو کفار مکہ کے سردار تھے اور کفار مکہ تھے، ان کی طرف سے آقا علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا عمل دیکھیے، جب مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا، مگر یہاں پہ معاملہ برحال تھوڑا مختلف ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں کنویں میں دھکا دیا تھا، مگر یہاں تو اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک تکالیف ہی تکالیف ہے۔ 13 سال میرے مصطفیٰ نے مکہ کے اندر گزارے ہیں، اور ان 13 سالوں میں اہل مکہ نے حضور کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا؟ کون سا ایسا دن ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ حضور علیہ السلام کو کوئی سکون ملا تھا؟ نہیں ملا۔ اور جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، پھر اظہار ثانیوں کا جو سلسلہ وہ نہیں رکا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ دھکا دیا گیا کنویں کے اندر، اور یہ میرے مصطفیٰ کو 13 سال تکالیف دی گئی۔ 13 سال یہ، اور پھر مدینہ منورہ کی بھی تاریخ ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کے جب وہ سامنے آئے، کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران جب کریم آقا کے پاس سامنے کھڑے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا، بتاؤ کیا سمجھتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ آج تم کس سلوک کی توقع رکھ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں آپ کریم ابن کریم ہیں، یعنی حضور کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا گیا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے، معاف کرنے والے تھے، آپ بھی کریم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر اس جماعت کے اندر وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اس جماعت کے اندر وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ مبارک چبایا ہے۔ اس جماعت کے اندر وہ لوگ شامل ہیں
کہ جنہوں نے احد کے دن صحابہ کرام کے معاذ اللہ کان اور ناک کاٹ کے گلے میں ہار بنا کے پہنا ہوا ہے، اس جماعت کے اندر وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے جو شہداء صحابہ تھے ان کے لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، ان کو معاف کرنا یہ بڑا مشکل عمل تھا، مگر میرے مصطفیٰ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، کائنات میں ہر شے کے لیے مصطفیٰ رحمت ہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت اپنی رحمت کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے 6 مقام پر فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا، اگر جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا اگر ان پر ان کی پکڑ ہو جاتی تو ان پر یقیناً جلد عذاب آ جاتا، بلکہ عذاب نہیں، فرمایا ان کے لیے وقت وعدہ مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ مگر ساتھ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ بڑا رحمت والا رب ہے، یہ بڑا بخشنے والا رب ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جناب ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب انی مسنی الضر، مالک میرے جسم کو تکلیف چھو رہی ہے، مس کر رہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے صدقے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ المؤمنون کے اندر 2 جگہ پہ یہ لفظ رحمت جو ہے وہ اس کو استعمال کیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ دعا کیا کرو اپنے رب سے، عرض کرو رب اغفر وارحم، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما اور رحم فرما ہمارے اوپر، کیوں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی اس عشرہ کی دعا ہے رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اس عشرہ کے اندر اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ توبہ ہے، کلمات توبہ ہے کہ بندہ بیک وقت اللہ سے مغفرت بھی مانگ رہا ہے اور اللہ کی رحمت کا یقین بھی ہے۔ جب سوالی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے نا تو سوالی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ مجھے عطا کر دیا جائے گا، اور پھر جا کے وہ کہتا ہے، وہ اس جو دینے والا ہوتا ہے اس کی رحمت کا حوالہ دیتا ہے، اس کے کسی احسان کا حوالہ دیتا ہے کہ تو نے پہلے بھی مجھ پر بڑے احسان کیے تھے، اب پھر میرے اوپر احسان کر۔ تو جب بندہ بطور سوالی خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس وقت بھی یہی آپ کا انداز ہونا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر فرمایا سورۃ النور کے اندر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس
تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو، اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ پھر فرمایا آگے جا کے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ پاک ہے، اس کے اندر تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے کریم حبیب آپ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے، یا پھر وہ تمہارے ساتھ اگر رحمت کا ارادہ فرما لے تو پھر وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی جب اللہ کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، پھر ان دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان المبارک کے خوبصورت دن کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے آلریڈی کھلے ہوئے ہیں، ان 30 دنوں میں بالعموم اور پہلے 10 دنوں میں بالخصوص اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگیے اس سے۔ مگر ایک بات جاتے جاتے یہ بھی یاد رکھ لیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیے ان 10 دنوں کے اندر آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دیں۔ فقط رحم مانگے نہیں بھئی، رحم کے لیے کوئی ماحول تو بنائیں، کوئی انوائرمنٹ تو کریٹ کریں اس کے لیے کہ آپ کے اوپر میرے اوپر رحم کیا جا سکے۔ وہ کیسے ہے کہ آپ مخلوق الہی پر رحم کرنا شروع کر دیں، اللہ کی تمام مخلوقات پر۔ نہ سوچیں یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، جہاں تک میری حتیٰ کہ یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے، میرے مالک کی ساری مخلوق کے ساتھ آپ رحم والا معاملہ شروع کریں، کائنات کے رب آپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان خاص دنوں میں اپنے کرم کو، فضل کو اور دگنا فرما دے، اور ہمیں اس کے فیض سے، اس کی رحمت سے کما کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔